خواتین و حضرات، انسانی زندگی میں کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے تو کبھی بیمار۔ جب انسان صحت مند ہو وہ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو توانا محسوس کرتا ہے، ہر کام کے لیے چاق و چوبند، مستعد، تیار اور بڑا ایکٹیو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ وہی انسان جب بیمار پڑ جائے تو اس کے جسم میں نقاہت، ضعف، اضمحلال، کمزوری، کاہلی، اس حد تک بعض دفعہ انسان بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے خود گلاس پکڑنا، پانی پینا یہ بھی ممکن نہیں رہتا۔ اور پھر بیماری کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کی بیماری ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہی چیز جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، جس سے اطباء، ڈاکٹرز اور حکماء روکتے ہیں، وہی کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، خارش کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اپنے جسم کو کھرچنے اور خارش کرنے میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اور انسان کر بھی بیٹھتا ہے حالانکہ وہ اس سے زخمی ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض بیماریاں اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ان میں انسان کا کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا۔ بعض بیماریاں اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ان میں اچھی بھلی چیزوں سے انسان کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ سیب کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں اس کے لیے اس قدر ان کو استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے جیسے کہ کوئی دوائی لینی ہو، کوئی کڑوی چیز استعمال کرنی۔ پھر بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان سے انسان کو دردیں، ٹیسیں محسوس ہوتی ہیں، اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بیمار ہوتا ہے لیکن وہ مانتا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ وہ نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں۔ جس طرح ہمارے جسم کو بیماری لگ جائے تو اس طرح کے عجیب و غریب نتیجے سامنے آتے ہیں۔ کمزوری، ارادوں کی کمزوری، کاہلی، سستی، مضر اشیاء کو، نقصان دہ چیزوں کو بھی استعمال کرنے کو دل کا چاہنا، بعین ہی اسی طرح سے جب دل کو روحانی بیماریاں لگ جائیں تو پھر انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اور بعض روحانی بیماریاں پھر ایسی لگتی ہیں، دل کو ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ اچھی بھلی چیزیں انسان کو بری لگتی ہیں۔ نماز میں دل نہیں لگتا، پہاڑ محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کھولنے کو دل چاہتا ہی نہیں، یوں لگتا ہے جیسے دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے، یوں لگتا ہے جیسے پاؤں سے پتھر بندھے ہوں۔ اور بعض دفعہ جیسے انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، زبان کا ذائقہ ہی اور ہو جاتا ہے۔ انسان روحانی طور پر بیمار ہو جائے اور اس کا دل مریض ہو جائے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، بری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔
عزتوں سے کھیلنا، چوریاں ڈکیتیاں اس کا من پسند مشغلہ ہوتا ہے، دوسروں کو ڈاج کرنا، دھوکہ دینا، اسے اس سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات انسان اتنا مریض ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہو جاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کچھ ایسے بادشاہ بھی انسانی تاریخ میں گزرے کہ جب وہ شکار کر کے واپس آتے تھے تو اپنے ٹھنڈے پاؤں کو گرمائش پہنچانے کے لیے کسی حبشی غلام کو ذبح کر کے اس کے پیٹ میں اپنا پاؤں رکھتے تو ان کو سکون محسوس ہوتا۔ اور بعض بادشاہ نہتے معصوم انسانوں کو کولوسیم نامی اکھاڑے میں پھینک دیتے اور ان کے اوپر بھوکے شیر، درندے، چیتے چھوڑ دیتے۔ جب وہ ان کی بوٹیاں نوچتے اور ان کی چیخیں بلند ہوتی تو ان تڑپتی لاشوں کی چیخیں ان کے لیے سب سے پسندیدہ میوزک ہوتا تھا، اس پر وہ شراب و کباب کی محفلیں لگاتے تھے۔ آج کا انسان میرے اور آپ سمیت جب بھی ہمارا برائیوں کے لیے دل چاہے، نیکیوں سے دل اچاٹ ہو جائے، برے کام کرنا اچھا لگے اور نیکیوں کو ہم بوجھ محسوس کرنے لگیں تو سمجھ لینا کہ دل اندر سے بیمار ہو چکے ہیں۔